دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج بات کرتے ہیں کہ حکومت جو جوڈیشل ریفارمز کا آئینی امینڈمنٹ کا بل لا رہی ہے، اب یہ بات تو کم و بیش کلیئر ہے کہ یہ جو چیمے گوئیاں تھیں کہ حکومت ترمیمات کرنا چاہ رہی ہے آئین میں، اور وہ ترمیمات موسٹلی ججز کے متعلق ہوں گی، تو یہ اگرچہ حکومتی زعماء بھی اس کا تذکرہ کرتے رہیں، لیکن اس پر کبھی تردید اور کبھی تصدیق اور کبھی آگے اور کبھی پیچھے کی پالیسی رہی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے حقیقی کیا امکانات ہیں اور حکومت اصل میں چاہتی کیا ہے، اور وہ جو حالات موجود ہیں، جو گیون سرکمسٹانسز ہیں، اس میں کہاں تک کامیابی حاصل کرے گی اور کس نوعیت کی کامیابی حاصل کرے گی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں ہے اور حکومت کیوں یعنی کمپیلڈ ہے کہ اس طرح سوچے۔ جب سے آپ جانتے ہیں کہ نیازی قذاب کا جس کو کہ پاکستان پر مسلط کیا گیا یہودی، قادیانی اور اینٹی پاکستان فورسز کی وجہ سے، جس کے سرغنہ عملی طور پر وہ جو بدماش فیض حمید ہے اور جو دشمن پاکستان باجوہ ہے وہ تھے، اگرچہ ان کے پیش رو بھی کچھ کم نہ تھے، لیکن بہرحال یہ ظلم جو ہے پاکستان کے ساتھ، یہ اس کا عملی جامہ جو پہنایا گیا وہ ان دو شخصیات کی سرکردگی میں، اور ان کے ساتھ ہی جو ان کے سے پیچھے نہ تھے بلکہ ان کے دست و بازو تھے، وہ ثاقب نثار اور کھوسا، گلزاری لال اور بندیال اور اعجاز الحسن وغیرہ وغیرہ، اعجاز افضل اور یہ حضرات جو تھے۔ اب اس کے بعد جب سے نیازی قذاب گیا ہے، یعنی حکومت سے عدم اعتماد کے نتیجے میں نکلا ہے، ظاہر ہے یہ اس کو آگے لانے میں اور اس کو پروجیکٹ کرنے میں اتنا کمپریہنسو قسم کا پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا کہ پاکستان کی جوڈیشری کی نس نس میں یوتھیاپا جو ہے اس کو انسٹل کیا گیا، انجیکٹ کیا گیا۔ ججز جو ہیں ہائر کورٹس میں یعنی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں اس لائن کے بھرتی کیے گئے، اور جو پہلے ججز کو انصاف پسند یا آئین پسند یا پاکستان سے جو دشمنی نہیں رکھتے تھے، وہ یا جن کی ڈیو سٹیزن شپ یا پلاٹ لینا دینا یا اس قسم کی کوئی گماشتہ پن جن کے کریئر میں نہیں تھا، ان میں سے اکثر کو فارغ کسی نہ کسی طریقے سے کروا دیا گیا، اور وہ کئی طریقے، ایک یہ ہے کہ جیسے شوکت عزیز کو فارغ کروایا گیا، اور اس کے علاوہ یہ طریقے ہیں کہ کسی کو ایلیویٹ ہی نہ کیا جائے، یعنی کسی کو چیف جسٹس بننے کا موقع نہ دیا جائے، یا سو ٹو سے اگر وہ ہائی کورٹس میں ہے تو اسے یعنی وہیں رکھا جائے، جیسے سندھ کے جو جسٹس تھے ان کے ساتھ کیا گیا کہ ان کو ایلیویٹ ہی نہیں کیا گیا چیف جسٹس کو، اور وہ ریٹائر ہو گئے۔ اسی طرح وقار سیٹھ جو تھے وہ بھی کہتے رہے اور ان کو بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا، یعنی ملٹیپل طریقے ہیں۔ جبکہ یوتھیاپا انجیکٹ کرنے کے یہ طریقے ہیں، تو بھرتی ان کو کیا جائے جو اس لائن پر ایکسیپٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو کمٹ کرتے ہیں، یعنی انڈر ہینڈ جو ڈیلز اور گیمز ہوتی ہیں۔ یار یہ ہے کہ جو یوتھیاپا کے پہلے اسٹالورٹس تھے سپریم کورٹ میں، کیونکہ ان کی جو سے ہے وہ اپوائنٹمنٹس میں بڑی فیصلہ کن تھی، تو وہ انہی کے ٹاؤٹ جو بھائی بند تھے یا ان کے دلال ٹائپ لوگ جو ہیں ان کو بھرتی کیا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی کمپریہنسو قسم کی یعنی جوڈیشری کو سٹف کیا گیا ان لوگوں سے کہ وہ آج تک تھورن ان دا سائڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، وہ آج تک قذاب کی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز اور پاکستان دشمنی کا مختلف ہیلوں بہانوں سے ساتھ دیتے ہیں۔ کبھی مہاجبینیں آتی ہیں، کبھی ہاجرائیں آتی ہیں، اور یعنی وہ یہاں تک ان کو انشور کیا گیا کہ ایک طرف ججز اور وہ جو جنرلز تھے ان کی بہو بیٹیاں اور بیگمات بھی جو ہیں ان کو برین واش کیا گیا، یا وہ ظاہر ہے عام طور پر ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہوتے ہیں جو عموماً یعنی اس طرح بریکٹ ہوتے ہیں، ان میں بہت ساری قدر ہائے مشترک ہوتی ہیں تو ہوتے ہیں۔ تو اس انسیسنٹ پروپیگنڈے کے نتیجے میں
یہ یقینی بنا دیا گیا کہ اب گویا دوام ان کو دینا ہے، اور وہ ظاہر ہے جوڈیشری کا ٹول استعمال کیا گیا۔ تو اس کے بعد بے شمار کرائم کیے نازی قذاب نے حکومت کے دوران بھی اور حکومتی معزولی کے بعد بھی، اور ان کو بالکل بلینکٹ پروٹیکشن دی گئی لاہور ہائی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے، پشاور ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور بعض معاملات میں ایون بلوچستان ہائی کورٹ سے، سندھ ہائی کورٹ سے۔ تو یہاں تک کہ 9 مئی ہوا، اور پھر ظاہر ہے ان لوگوں کے پیر جلے جو اب گویا تخت نشین ہوا چاہتے تھے۔ تو اس کو اب ڈسمینٹل کرنے کا، اب ظاہر ہے جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، جو کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے، جیسا بھی گیا گزرا ہو، انلیس کہ اس میں فیاض حمید ٹائپ ڈاکو ہوں یا باجوہ ٹائپ دشمنان پاکستان ہوں، اور ثاقب نثار جو جن کے متعلق یہ کہا گیا کہ ان ملٹیپل وارداتیں کی اور پاکستان پر یعنی کلہاڑے چلائے، جن میں کئی انہیں بخشیشیں ملیں، جن میں ظاہر ہے اربوں، اور وہ بھی وہ جو لندن کا جج کہتے ہیں کہ وہاں پلاٹ کی، یعنی وہ کہتا تھا کہ میں بابا رحمتے ہوں اور میں جو ڈیم ہے اس کی حفاظت کروں گا، چوکی دار بن کے وہاں پر ٹینٹ لگاؤں گا۔ اب وہ سنا ہے کہ اس نے ٹینٹ لگائے رکھا ہے، اور ظاہر آتا جاتا ہے لندن میں، اپنا جو اپارٹمنٹ ہے اسے دیا گیا تھا، اس کے پیپرز اسے نہیں مل رہے۔ بہرحال یہ تمہید بہت لمبی ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب حکومت کو اس لیے ضرورت ہے کہ اس یوتھیاپا کو کسی طرح سے جوڈیشری سے نکالا جائے اور اس کو ان افیکٹو کیا جائے، اگر کمپرینسولی نہیں بھی تو کم از کم ورکنگ حالت میں تو اسٹیٹ آ جائے۔ تو اس کا ظاہر ہے اب ججز کو نکالنے کا سپریم جوڈیشل کونسل کا طریقہ ہے، وہ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ججز کو نکالتے ہیں تو ان کا گھر کی گویا کھیتی ہے، تو وہ ایک ایسپری ڈی کور ہے نا، پیٹی بھائی پن جو ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ایک دوسرے سے ممنون ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ طارق جہانگیری نام نہاد جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے، اس کی ڈگری جیلی قرار دے دی گئی، یعنی ڈگری اب انیشو ہے ہی نہیں گویا، یہ کمپیٹنٹ اتھارٹی نے ڈکلیئر کر دیا، لیکن اس کے پیٹی بھائی سندھ ہائی کورٹ کے جج نے اس کو اسٹے آرڈر دے دیا۔ تو یعنی اللہ اعلان زینہ سینہ زوری ہے کہ ڈگری لا کیا ہی نہیں اور جج بنے بیٹھے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل جو موجود ہے وداؤٹ امینڈمنٹ، اس کو پروسیجر کو اپنانے سے یوتھیاپا جو ہے اس کو ڈسمینٹل کرنے میں گویا کئی دہائیاں لگ سکتی ہیں، کیونکہ نئے آنے والے ججز اور نئے آنے والے چیف جسٹسز میں وہ جراثیم بدرجہ اتم موجود ہوں گے، اور انہوں نے کیونکہ نئے اپوائنٹیز کو الٹیمیٹلی اپروو کرنا ہے، تو ظاہر ہے یہ ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ وجہ ہے کہ جو کرمنل ایکٹیویٹی ہے نیازی قذاب کی طرف سے یا باقی اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی پاکستان لابیوں کی طرف سے، ان کے پشت بان اور دست و بازو ہیں ججز، لہذا ان کو کسی طرح یعنی وہ یوتھیاپا نام کے ججز جو ہیں، جو دراصل گویا وہ مشرف کہتا تھا کہ میں پوڈل نہیں ہوں امریکہ کا، وہ دراصل پوڈل ہیں امریکی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ان طاقتور لابیوں کے، جن کے لانچ کیے ہوئے مہرے نیازی قذاب اور اس کے ارد گرد جو ٹولے موجود ہیں وہ ہیں۔ تو لہٰذا ان کو گویا رسا ڈالنا ہے، ان کو پٹا ڈالنا ہے بڑی حد تک۔ اور اس میں ایک نیا اضافہ منصور علی شاہ کو ہوا، جو حکومت کی بے وقوفی میں کہتا ہوں یا بغیر سوچ بچار کے جو کام کیا ان کے اپنے وزیر قانون نے، طارق صاحب نے، اور پھر رانا ثناء اللہ نے بی ٹی وی پر بیٹھ کر یہ ڈسکلوز کیا کہ ہم آئینی ترمیم لا رہے ہیں اور جوڈیشل ریفارمز ہوں گی، اور اس میں یعنی مختلف طریقوں سے انڈیا اور لوگوں کی اسپیکولیشن ظاہر ہے یہی تھیں کہ وہ قاضی فائزہ کو رکھنا چاہتے ہیں اور اس طرح بعض ججز کو نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کو پریمپٹ کیا گیا۔ اب کون چاہتا ہے کہ نیکسٹ چیف جسٹس، کیونکہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں منصور علی شاہ بنیں گے اکتوبر میں، اب اگلا مہینہ ہے، کوئی لمبی کہانی ہی نہیں ہے، تو گویا اب تو 45 ڈیز ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر وہ حالات اسی طرح رہیں تو منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوں گے 27 اکتوبر کو۔ تو یہ اب کون چاہتا ہے کہ اس کا
اس کی تخت نشینی جو ہے وہ 2-3 سال ڈیلے کر دی جائے یا مکمل ختم کر دی جائے، تو ظاہر ہے منصور شاہ جو ہے وہ یوتھیاپا کے کیمپ میں چلا گیا اور یوتھیاپا والے ظاہر ہے مزید اسٹرینتھن ہو گئے۔ اب قاضی فیض عیسیٰ 26 اکتوبر کو فارغ ہو رہے ہیں، موجودہ اگر آئین کو بدلا نہ جائے تو حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اس کو یعنی آئینی ترمیم لا کے اس کو تھوڑا اسٹریم لائن کیا جائے۔ اس کے 2 اسپیکٹ ہیں، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان یعنی جس میں چیف جسٹس گویا سربراہ ہوتا ہے، سینئر موسٹ ججز سپریم کورٹ کے 2 ہوتے ہیں، اس طرح ایک ریٹائرڈ جج ہوتا ہے، ایک بار کا پاکستان بار کونسل کا نمائندہ ہوتا ہے، ایک اٹارنی جنرل ہوتا ہے، ایک وزیر قانون ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کو جو جوڈیشل کمیٹی ہے پارلیمان کی اس کے ساتھ مرج کر دیا جائے۔ ان کا شاید مطلب یہ ہوگا کہ اس طرح اگر دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو اس میں حکومتی جو کنٹینٹ ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے، ایک تو یہ طریقہ ہے، اور اس صورت میں ظاہر ہے وہ پھر بڑی حد تک ان کو یعنی پہلے سے کچھ زیادہ انفلوئنس مل جائے گا اپوائنٹ کرنے میں، اگرچہ انفلوئنس پہلے بھی ہے لیکن ایگزیکٹ نہیں کرتے رہے ہیں، کیونکہ وہ جو چیف جسٹس ہے اس کی دھمکی اور بلیک میلنگ میں حکومتیں آتی ہیں، جو یعنی جیسے پیچھے گزر چکا ہے۔ اب تو وہ 3 رکنی کمیٹی ہے لیکن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے تو اب بھی چیف جسٹس ہی ہے۔ تو ایک تو یہ یعنی اس کا اسپیکٹ ہے۔ دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ منصور شاہ یا اس کے بعد یعنی سینئر موسٹ ججز جو 3 ہیں فیض عیسیٰ کے بعد، وہ منصور شاہ، منیب اختر اور یاریا آفریدی ہیں۔ ان میں منیب اختر تو اعلان ظاہر ہے وہ یوتھیاپا کا گویا مجسمہ ہے، منصور علی شاہ نئی انٹری ہے، وہ اس نے نیا اس کے یوتھیاپا کے دستے باطل پرست پر بیعت کیا ہے، اور یحییٰ آفریدی بڑی حد تک جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلسٹ یا سمجھ لیں کہ پرو کانسٹیٹیوشن ہیں یا پرو اسٹیٹ یا پرو ایک لیگل مائنڈ ہیں، کہ یوتھیاپا جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ آدمی ہیں، وہ کسی ایجنڈے کے تحت نہیں ہیں۔ اب ایک تو 3 آپشنز ہیں حکومت کے پاس، ایک تو ہے سمپلی چیف جسٹس آف پاکستان کی ایکسٹینشن کر دی جائے، ظاہر ہے آئینی طور پر وہ بھی ممکن ہے، اگر چیف جسٹس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیں یہ پارلیمنٹ کی صوابدید ہے، اختیار ہے، کوئی بھی آئینی ترمیم لا سکتے ہیں، اور لیکن یہ اس لیے انڈیزائربل ہوگا کہ گویا ایک پرسن اسپیسیفک ہوگا کہ ایک شخص کو فائدہ دیا گیا ہے، اور اس پر پھر عین ممکن ہے کہ حکومت کے خلاف یعنی کوئی پٹیشن آئے یا وہ خود سو موٹو لیں، اور قاضی فیض عیسیٰ نے کیونکہ خود کہا ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، یعنی اس صورت والی ایکسٹینشن جو ہے وہ تو انہوں نے اعلان کہہ دیا۔ ابھی اعلامیہ باقاعدہ جاری ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے، یہ جو نیا سال عدالتی سال کی تقریب میں اس کی صحافی نے پوچھا کہ کیا یعنی ایکسٹینشن لے رہے ہیں یا نہیں رہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ منصور شاہ اور اٹارنی جنرل کی موجودگی میں وزیر قانون سے ملاقات ہوئی، اور ہم نے کہا کہ اس میں اگر مجھے ایکسٹینشن ایک شخص کو دی گئی تو ہم قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر یہ کام کریں تو ظاہر ہے یہ ریورس بھی ہو سکتا ہے، اور بڑی حد تک یہ قریب ناممکن ہے۔ اب دوسرا آپشن یہ ہے کہ سب ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھا دی جائے، تو اس صورت میں اگر سپریم کورٹ کے پاکستان کے چیف ججز کی 65 سال کی عمر پر ریٹائر ہوتے ہیں، اب اگر 68 سپوز کر دی جائے تو قاضی فیض عیسیٰ کو 3 سال اور مل سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ظاہر ہے منیب اختر کو بھی اور ملیں گے، اب منصور شاہ کو بھی اور ملیں گے، منیب اختر کو بھی، اس طرح باقی حضرات صاحب کو ملیں گے، لیکن اس میں ایک کیچ یہ ہوتا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ رہتے ہیں، اور جیسے کہ ان کی گورنمنٹ کی یہ ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ججز کی تعداد بڑھائی جائے، اگرچہ فی الحال 1-2 بل آئے ہیں جو پرائیویٹ ممبرس کی طرف سے ہیں کہ ججز کی تعداد 21 کی جائے یا 24 کی جائے، تو موسٹ پروبیبلی حکومت کچھ 8-9 ججز کی اسامیاں یعنی 7-8-9 اس ٹائپ کی اسپیکولیشن ہے، چاہتی ہے بڑھائی جائیں، تو اس صورت میں موجودہ جو 7 ریگولر ججز ہیں اور 17 ریگولر ججز ہیں، اور جو 2 ہیں وہ ایڈہاک ججز ہیں، گویا 19 ہیں اس وقت قاضی فیض عیسیٰ سمیت، تو اس صورت میں ظاہر ہے اگر وہ
7 بھی اور بڑھائیں تو اس کا مطلب ریگولر بڑھانا چاہیں تو 24 ہو جائیں گی، اور ویسے تو پرپورشنیٹ ٹو پاپولیشن دیکھیں تو 30 ہونی چاہیے. یعنی یہ کیونکہ جب یہ 17 مقرر ہوئی تھی تو اس وقت 14 کروڑ لوگ تھے پاکستان کے، اب جو ہیں وہ 25 کروڑ ہے. تو یہ بہرحال ایک وے آؤٹ ہے کہ 3 سال پھر چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ رہیں، اور اس دوران جو بھی یوتھیاپا کے شکار ہیں یا یوتھیاپا میں گویا جنہوں نے بیعت کی ہوئی ہے تو ان کا ویسے بندوبست کیا جا سکتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے، یا ایک اور امینڈمنٹ لائی جا سکتی ہے جس میں اس پروسیجر کو بھی تھوڑا ریشنلائز کیا جا سکے. تو ان کو یعنی اعجاز الاحسن کی طرح اور نقوی صاحب کی طرح باہر نکالا جا سکتا ہے. ظاہر ہے ایک یہ موسٹ پروبیبلی یہ سب سے گویا اس میں ریزنیبل طریقہ ہے قاضی فیض عیسیٰ کو رکھنے کا. اور ایک اور آپشن یہ ہے کہ وہ جیسے آرمی چیف میں پینل ہوتا ہے لیفٹیننٹ جنرلز کا، تو اس میں سے ایک حکومت جو ہے وہ منتخب کرتی ہے. عام طور پر یہ روایت ہے، اگرچہ یہ قانون نہیں ہے آرمی چیف بنانے کے لیے، تو وہ 3 سال کے لیے ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ سمپلی یہ لکھ دیا جائے کہ جو بھی چیف جسٹس بنے گا وہ 3 سال رہے گا. تو اس صورت میں قاضی صاحب جو ہیں انہیں ظاہر ہے ابھی 1.5 سال بھی نہیں ہوا، تو 1.5 سال شاید ہو گیا تو وہ اور 1.5 سال نکال سکتے ہیں، وہ بھی ایک آپشن ہے. یا یہ ہے کہ وہ 3 ججز کا پینل بنایا، یعنی جو سینئر موسٹ، پہلے تو یہ آٹومیٹک ہے گویا کہ جو چیف جسٹس پاکستان ہے وہ جو سینئر موسٹ جج ہوگا وہی بنے گا سپریم کورٹ میں. اگرچہ ہائی کورٹس میں یہ عموماً اس کو فالو نہیں کیا جاتا نیسیسریلی. تو بہرحال وہ 3 سینئر موسٹ ججز میں حکومت یا جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ جس کو چاہے پھر بنا دے. اس صورت میں موجودہ صورتحال میں 3 سینئر موسٹ ججز قاضی فیض کے بعد منصور شاہ، منیب اختر یا آفریدی ہیں. اس صورت میں موزوں ترین شخص یا آفریدی ہوگا اگر یہ اس طرح کی کوئی ترمیم لاتے ہیں. اب ظاہر ہے دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا راستہ حکومت اختیار کرتی ہے. ظاہر ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ نہ کر سکیں، لیکن خواہش بہرحال یہ بڑی سٹرانگ موجود ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے. ادروائز پاکستان جو ہے وہ غیر مستحکم ہوتا رہے گا، اس لیے کہ ایسے دلال ٹائپ یعنی ہائر کورٹس میں بھرے ہوئے ہیں جنہیں پاکستان سے کوئی غرض نہیں ہے. ایسے بھی ہیں جن کی شہریت یا ریزیڈنسی ہی بیرون ملک ہے، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، یا اس طرح ہے. انہیں کیا دلچسپی ہے؟ ان کی ساری فیملی وہاں کی سٹیزن ہے، خود بھی ریزیڈنٹ ہیں، کسی وقت بھی سٹیزن بن سکتے ہیں، اور ریزیڈنٹ بھی آلموسٹ نتھنگ مچ لیس دین سٹیزن شپ ہے. تو پھر ظاہر ہے دلی بھی ججز ہیں جن کی کوئی قانون کی ڈگری ہی پروگرام ایسا ویسا ہے. اللہ اعلان جنہوں نے پلاٹ لیے ہوئے ہیں، اللہ اعلان جو اپارٹمنٹس لیے ہوئے ہیں، اللہ اعلان فائدے اٹھائے ہوئے ہیں اربوں خربوں کے. تو اس صورت میں اسٹیٹ جو ہے وہ غیر مستحکم رہے گی اگر حکومت نہیں کر سکتی. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کے پاس ریئلسٹک کیا پاسبلٹی ہے، یعنی پارلیمنٹ میں ان کو کیا یہ اکثریت حاصل ہے. اگرچہ ججز نے وہ اسپیشل سیٹوں کے والے فیصلے میں پی ٹی آئی کو دوبارہ زندہ کر کے پارلیمنٹ میں گویا انسٹال کر دیا اپنے مفاد کے لیے منصور علی شاہ کی سرگردگی میں، لیکن پھر بھی یعنی اگر وہ نہ کیا جاتا تو پھر تو حکومت کو بڑی 2/3 اکثریت تھی بغیر فردر کسی مچ اڈو کے. اب بھی ممکن ہے. اب ممکن کیسے ہے؟ دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ دونوں ہاؤسز کی 2/3 میجورٹی ٹوٹل ممبرشپ کے حساب سے، یہ نہیں ہے کہ جو کرنٹ ممبر ہوں ٹوٹل جتنے آئین میں لکھے ہوئے ہیں اتنے ہونے چاہیے، بے شک خالی ہوں پھر بھی اس کی 2/3 اکثریت علیحدہ علیحدہ چاہیے آئین میں ترمیم کرنے کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں یعنی لوور ہاؤس میں کیا پوزیشن ہے. قومی اسمبلی کی ٹوٹل جو سیٹیں آئینی طور پر مقرر ہیں وہ 336 ہیں، اور 336 میں 266 جنرل ہیں، 60 خواتین کی ہیں اور 10 مائنورٹیز کی ہیں. 336 ہیں، لیکن اس وقت جو ہیں وہ 312 ہیں، 24 خالی ہیں. 24 میں سے 23 وہ اسپیشل سیٹیں ہیں جن کا ڈسپیوٹ ہے کہ ججز جو ہیں وہ دینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو، اور جو ویسے جو آئینی ماہرین ہیں یا حکومت
پرو حکومت جو بھی نقطہ نظر رکھتے ہیں ان کے نزدیک ایسا ممکن نہیں ہے بغیر آئین کو ری رائٹ کیے ہوئے، اور ظاہر ہے ججوں نے آئین کو ری رائٹ پہلے بھی کیا اور اس کیس میں بھی کیا. ایک سیٹ جو ہے وہ خالی ہے جنرل سیٹوں میں، تو لہذا جو موجودہ اسٹرینتھ ہے وہ گویا 312 ہے، 24 خالی ہیں، 23 وہ اسپیشل سیٹیں، ایک جنرل سیٹ، اور وہ 312 میں سے 224 پورے کرنے ہیں، یعنی 336 کا 2/3 224 ہے، اور وہ 312 جو اویلیبل سیٹ لوگ ہیں ان میں سے پورے کرنے ہیں. تو 224 بنانے کے لیے حکومت جو ہے اس کے پاس پہلے جو اس وقت موجود ہیں وہ 213 ہے، 11 کی کمی ہے. 11 کی کمی پوری ہو سکتی ہے. مثلا اگر مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ بالفرض آن بورڈ ہو جائیں اور وہ ایگری ہو جائیں تو اس صورت میں 8 ان کے ہیں اراکین قومی اسمبلی، اور 3 پھر بھی ڈیفیسٹ ہے 3 کا، 3 کی کمی ہے 224 بنانے میں، اس لیے کہ 221 بنتے ہیں، 213 پلس 8 جو یو آئی کے تو 221 بنتے ہیں. 3 کی کمی. اب 3 کی کمی کیسے پوری ہوگی؟ 3 کی کمی ایسے پوری ہو سکتی ہے کہ جو یعنی لائک مائنڈڈ ہو سکتے ہیں، پی ٹی آئی یا نام نہاد سنی اتحاد کونسل جو آپ کے کم و بیش نہیں ہے پارلیمنٹ میں سوائے ایک ممبر کے، تو وہ اس صورت میں یعنی ان میں سے کوئی لائک مائنڈڈ اگر 3 بندے نکال لیتے ہیں تو ظاہر ہے، اور یہ ناممکن نہیں ہے، پھر 224 قومی اسمبلی میں پورے ہو سکتے ہیں. یا اگر جے یو آئی نہیں بھی مانتی تو 8 اور ان میں سے نکالیں، جو زیادہ مشکل ہے، لیکن اچھا بہتر یہی ہے کہ جتنے میکسیمم ہو سکیں پلس جے یو آئی کو آن بورڈ لیں. تو اس طرح سینٹ کی جو صورتحال ہے اس میں بھی یعنی ٹوٹل سینٹ کی جو اسٹرینتھ ہے 96 ممبر ہیں آئین میں لکھے ہوئے، ان 96 میں سے عملی طور پر اس وقت جو ہیں وہ 85 موجود ہیں، ان میں سے 11 سیٹیں باوجود خالی ہیں. اب جو 96 ہے اس میں تو 2/3 جو ہیں وہ 64 بنتے ہیں، اور ان 64 کو موجودہ 85 میں سے پورا کرنا ہے. اب جو موجود 85 ہیں ان میں 59 حکومت کے پاس ہیں. اب ان 59 میں اور 64 میں 5 سیٹوں کا فرق ہے. اب 5 سیٹیں جو ہیں وہ کیسے پوری کی جائیں؟ وہ ایک ہی بلاک موجود ہے، جے یو آئی کے 5 سینیٹر ہیں، اگر وہ جے یو آئی آن بورڈ ہو جائے تو حکومت کے پاس 64 سینٹ میں پورے ہو جاتے ہیں. لہذا جے یو آئی کو منانا بہت ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا زرداری صاحب اور شہباز شریف دونوں مولانا کے پاس تشریف لے گئے اور ظاہر ہے مذاکرات ہوئے، اور مولانا نے کوئی دو ٹوک انکار نہیں کیا، وہ اس لیے کہ وہ بھی بہرحال پاکستان کو مضبوط اور مستحکم دیکھنے کے خواہش مند ہیں، اور ان کے گریونسز بنیادی طور پر گندا پور ٹائپ یا نیازی کذاب جو کہ یہودی اور صہیونی اور اینٹی پاکستان فورسز کا گویا انڈیکس ہے، ان کا فیس ہے، ان کا مہرہ ہے، تو وہ بھی ظاہر ہے یعنی اس کو کوئی نہیں چاہتے کہ وہ فلورش کرے. یہ الگ بات ہے کہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کے طور پر ایسا امپریشن بعد کا تو وہ باتوں میں کریٹ کرتے ہیں کہ جیسے یہ پاسبلٹی ہے. ظاہر ہے سیاست بازی میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ داؤ پیچ کرنے پڑتے ہیں، لیکن دونوں میں بعد المشرقین ہے کہ جے یو آئی کی جینیسس اور جو ان کی ترکیب ہے وہ نیازی کذاب کی ترکیب سے بڑی مختلف ہے. لہذا کبھی وہ ان کے دو ٹوک انداز میں اتحادی بن نہیں سکتے، اس لیے کہ نیچرلی وہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں نظریات کے حساب سے، کردار کے حساب سے، پاکستان کے ساتھ وابستگی اور جذباتی وابستگی کے حساب سے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جو مولانا کے معقول مطالبات انہیں مان کے، اور ظاہر ہے ان کے موسٹلی مطالبات تو بہرحال الٹیمیٹلی خیبر پختونخوا کے متعلق ہی ہیں، وہیں کی سیٹوں کے متعلق، تو وہ مان کے جو بھی وے آؤٹ نکلے، موڈس اپرینڈی بنے، تو ان کو آن بورڈ لینا چاہیے، ان کو ساتھ ملانا چاہیے، اور اس طرح آئینی امینڈمنٹ کا پیکج لانا چاہیے جس میں نہ صرف کہ جو نیکسٹ چیف جسٹس ہے اس کو ایک زیادہ ریزنیبل انداز میں اپوائنٹ کرنا، یہ آٹومیٹک جو ہے یہ بھی کوئی اتنی اچھی روایت نہیں ہے.
کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دہائیوں سے ایسے ججز کو اس طرح بھرتی کیا گیا کہ جو نثار، ثاقب نثار اور کھوسے ٹائپ لوگ تھے، انہوں نے باقاعدہ کیلکولیٹ کر کے کہ فلاں دن ریٹائر ہوگا اور فلاں کو ہم لے کے آئیں تو وہ اس کے بعد آ جائے گا، اس طرح انہوں نے یہ بندوبست کیا ہوا تھا کہ کئی دہائیاں گزر جائیں پھر بھی ان کے ٹینٹیکلز، ان کے کلچز سے جوڈیشری آزاد نہ ہو. لہٰذا اس کلٹ کو، اس مافیائزم کو، یعنی بنیادی طور پر پاکستان میں ججز کا گویا ججز مافیا بنا ہوا ہے، جوڈیشل مافیا بنا ہوا ہے. تو اس مافیا کو توڑنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آئینی امینڈمنٹس لائی جائیں اور ریشنلائز کیا جائے نہ صرف اپوائنٹمنٹ کے پروسیجر کو، اس کی سیکروٹنی زیادہ ہو اور اس میں پارلیمان کا رول زیادہ ہو، اور پھر یہ ہے کہ پارلیمان کے سامنے باقاعدہ جو یعنی امیدوار ہیں جج بننے کے، ہائی کورٹس کے، سپریم کورٹ کے، وہ پیش ہوں جس طرح بعض اور ممالک میں، جیسے امریکہ میں باقاعدہ جو جوڈیشری کمیٹی ہوتی ہے اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور ان سے سوال جواب ہوتے ہیں، بڑا تھریش آؤٹ کرتے ہیں، بڑا یعنی خوار کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں. نہ صرف اس طرح پیش ہوں بلکہ اعلان ایجنسیاں جو ہیں وہ ان سے رپورٹ مانگیں، کوئی خفیہ نہ رکھی جائے کہ یہ صاحب کہاں سے کیسے آئے اور ان کا کیا کردار پہلے رہا ہے، کس پولیٹیکل پارٹی میں رہے ہیں یا ان کے کرتوت کیا رہے ہیں. اسی طرح چیف جسٹس کا بھی بالکل یہ 3 ججز میں سے ایک کا انتخاب کرنا یہ زیادہ ریزنیبل ہے، اور جو بعض معاملات جو آئینی امینڈمنٹس یا آئینی ایشوز پر جب کوئی بھی بینچ بنتا ہے تو اس کی بینچ کی تشکیل میں جو پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت 3 رکنی کمیٹی ہے اس کو بھی بڑھا کر 5 کیا جا سکتا ہے کہ نارملی 3 رکنی کمیٹی رہے، لیکن جب کوئی آئینی سوالات آئیں تو پھر وہ 5 رکنی کمیٹی بنے، اس لیے کہ جتنا براڈ ہوگا اتنا کم فراڈ کا چانس ہے، اتنا یعنی یہ جو ہے نا یک طرفہ پروگرام اتنا مشکل ہو جائے گا. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. ظاہر ہے یہ نہ صرف ضرورت ہے بلکہ بظاہر حکومت اس پر سنجیدگی سے ورک کر رہی ہے، اور اب تو نسبتاً خاموشی سے کر رہی ہے. اب زیادہ دن دور نہیں ہیں، 45 ڈیز ہیں. عین ممکن ہے کہ یہ آخری 1-2 دنوں میں، یعنی جو قاضی فائزی صاحب کے 2-4 دن ابھی چیف جسٹس شپ کے رہتے ہوں تو اس دوران وہ آ جائے امینڈمنٹس، اس لیے کہ وہ سب سے اپروپریٹ ہوگا اور تھوڑا ٹائم ہوگا ریئیکٹ کرنے میں. جیسے اگر آئین میں ترمیم بن جائے اور وہ ظاہر ہے پریزیڈنٹ کے سگنیچر ہوتے ہی افیکٹو ہو جاتی ہے، اب اس کے فوراً بعد اگر کوئی ریئیکٹ کرتا ہے تو پھر اس کے مطابق ہی ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر انفورس ہوتا ہے، انلیس کہ جس طرح بندیال نے کیا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کو بننے سے پہلے ہی معطل کر دیا تھا. یہ بھی انہونی اس ملک میں ہوتی رہی ہے. تو بہرحال بات بڑی لمبی ہوگی، تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو تخت نشینی ہے جس کے لیے منصور شاہ نے اپنا آپ، میں سمجھتا ہوں کہ اس لالچ میں جو ہے وہ یوتھیاپا کو گویا اپنا دست و بازو بنایا ہے یا اپنا بنیادی عقیدہ تشکیل دینے میں، یعنی اس نے کوئی ہچکچاہٹ نہیں شو کی، اس لیے کہ جیسے کہ انٹیگریٹی اتنی تھی نا کہ چیف جسٹس حاصل کرنے کے لیے یعنی پھر انہی یوتھیاپا والوں کی صف میں نہ صرف شامل ہوئے بلکہ ان کے قائد بن گئے. تو اس میں موضوع ترین شخص یحییٰ آفریدی ہیں. دیکھتے ہیں کہ حکومت یہ ٹارگٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا قاضی فائزی صاحب کو رکھنے کا کوئی طریقہ اپنائے امینڈمنٹ میں، یا پھر یحییٰ آفریدی کو وہی 3 میں سے ایک سلیکٹ کریں، یا سب کی عمروں میں 3 سال کا اضافہ کر دیں، یا یہ کہہ دیں کہ جو بھی چیف جسٹس ہوگا وہ 3 سال کے لیے ہوگا. تو اس طرح یعنی پاسبلٹی ہے، اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو بھی بہتر اس کی کمپوزیشن بھی کریں، پروسیجر بھی کریں، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی کچھ نہ کچھ ایفیشنسی انجیکٹ کرنے کا پروگرام بنائیں. تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ دونوں جہانوں میں برباد اور رسوا ہوں. اجازت چاہتا ہوں جناب. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.